اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 6 صفحہ 24 اشارہ اے بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 144 سے 146 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے 4 پاؤ ہیں۔ پہلا پاؤ جو ہے 5 صفحات کی شکل میں ہم نے QC 2 میں پڑھا جس میں 37 آیتیں تھیں۔ دوسرا پاؤ ہم نے QC 3 میں جو ہے اگلے 5 صفحات کی شکل میں پڑھا جس میں 39 آیتیں تھیں۔ اور تیسرا پاؤ جو ہے QC 4 میں آپ نے پڑھا جس میں اگلے 5 صفحات جو ہے 29 آیت کی شکل میں، اور پانچواں جو QC 5 میں جو ہے آپ نے چوتھا پاؤ اگلے 5 صفحات جو ہے وہ 36 آیتوں کی شکل میں پڑھے۔ اس طرح الحمدللہ آپ نے QC 5 تک 141 آیتوں میں پہلا پارہ مکمل کر۔ جب آپ آئے QC 6 میں تو پتہ چلا دوسرے پارے میں جو ہے پہلا پاؤ جو ہے اس میں ہم 5 صفحات پڑھیں گے جس میں 35 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے صفحات کا جو ہے یہ سلسلہ ختم کر دینا ہے، اور دوسرا پاؤ پڑھیں گے جس میں 25 آیتیں ہیں، تیسرے پاؤ میں 30 آیتیں اور چوتھے پاؤ میں 21۔ اس طرح دوسرے پارے میں انشاءاللہ ہم 111 آیتیں سورۃ البقرہ کی پڑھیں گے، اور تیسرے پارے میں جب ہم داخل ہوں گے تو پہلے پاؤ میں جو ہے انشاءاللہ 21 آیتیں اور دوسرے نصف پاؤ کے اندر جو ہے تقریباً 13 آیتیں۔ اس طرح آپ 34 آیتیں تیسرے پارے میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ سورۃ البقرہ کا پورا حصہ 286 آیتوں کا مکمل ہو جائے گا۔ تو آئیے جو یہ 5 صفحات ہم نے پڑھنے ہیں ان کو ہم دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھیں گے، اور ان کے نمبرنگ جو ہے 21 سے 25 کی بجائے 23 سے 27 ہیں، کیونکہ پہلے جو صفحات ہم نے پڑھے تھے QC 5 تک ان میں صفحات کو ہم نے آگے پیچھے کر کے ملایا تھا۔ تو آئیے 24واں صفحہ جو ہے اس کا پہلا اشارہ ہے حق رب کی طرف سے، دوسرا اشارہ ہے اسی طرف منہ کرو، تیسرا اشارہ ہے نعمت کے رسول کو بھیجا، چوتھا اشارہ ہے صبر و صلاۃ و دعا۔ تو آئیے ان کو انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ 23ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں ان کو ایک بار دہرا دیجئے جی۔ قبلہ کی تبدیلی آزمائش، تبدیلی آپ کی خواہش پر، علم اہل کتاب کو کہ یہ حق ہے۔ قبلہ کی تبدیلی آزمائش، تبدیلی آپ کی خواہش پر، علم اہل کتاب کو کہ یہ حق ہے۔ اس کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے۔ قبلہ، آزمائش، خواہش، علم۔ قبلہ، آزمائش، خواہش، علم۔ تو آئیے چلتے ہیں دوسرے صفحہ 24واں صفحہ ہے اس کے اشارے جو ہیں ان کو بھی ایک بار دہرا لیجئے۔ حق رب کی طرف سے، اسی طرف منہ کرو، نعمت کے رسول کو بھیجا، صبر و صلات و دعا۔ حق رب کی طرف سے، اسی طرف منہ کرو، نعمت کے رسول کو بھیجا، صبر و صلات و دعا۔ اور ان کے 24ویں صفحے کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے۔ حق، منہ، رسول، صبر۔ حق، منہ، رسول، صبر۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج ہم نے جو ہے 24واں صفحہ جو ہے وہ شروع کرنا ہے، اور اس کا پہلا اشارہ ہے حق رب کی طرف سے، اور دوسرا ہے اسی طرف منہ کرو۔ تو پہلی 2 آیتیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، آپ میں سے کوئی ان کی تلاوت اور ترجمہ جو ہے پڑھ لے جی۔ سر میں پڑھوں؟ پڑھ لیجئے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے،
جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے اللہ تم کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق جزاک اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اس میں صرف ایک پوائنٹ تھا، وہ یہ ہے جہاں جہاں زیر آئے اس کو انگریزی کے ای سے جو ہے ادا کرنا ہے۔ کلی ای، ای کلے نہیں، کلی ای، جمی جمی ای زیر، ولی کلی ولی ولی، تو جہاں جہاں زیر آئے گا اسے کوشش کیجئے کہ انگریزی کے ای کے لفظ سے جو ہے ادا کریں۔ یہ جو ہے ساؤنڈ ہے، مطلب عربی کے اندر 5 ساؤنڈ ہے، باقی زبانوں میں 7 ساؤنڈ ہیں۔ ہم جو ہے یا اے کی آواز کرتے ہیں، یہ اصل میں ای کی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم او کی آواز کرتے ہیں، وہ او نہیں یو کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اسے کریں گے۔ اگلی آیت ہے جی، آپ میں سے کوئی اور جو ہے اسے پڑھ لے جی۔ سسٹر خالدہ منظور آپ پڑھ لیجئے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے جی، آپ میں سے کوئی اور اسے پڑھ لے ان دو کے علاوہ۔ میں پڑھ لوں پڑھیے سر؟ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم جہاں سے نکلو تو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور جہاں کہیں تم ہو کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکے، مگر جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔ صدق جزاک اللہ۔ اللہ تو العظیم۔ آئیے چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کی طرف۔ الحق کو الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، من حرف ہے ربی کا 2 ٹکڑے، رب اسم کا جو ہے اسم جمع اسم جو ہے یہ کیا ہے، مضاف الیہ۔ فلا فا جو ہے حرف، لا جو ہے حرف ہے، تکونن تا جو ہے مضارع کی علامت ہے، اور نون جو ہے وہ کیا ہے، نون ثقیلہ ہے، یعنی انتہائی شدید جو ہے وہ کیا آ رہا ہے، اس میں زور آ رہا ہے۔ من جو ہے حرف ہے، الممترینہ، الممترینہ میں دیکھیں الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور جمع کا ہے، اور کیا یانون نے بتایا یا تو یہ جو ہے منصوب ہے یا پھر جو ہے یہ کیا ہے، مجرور ہے۔ اور من کی وجہ سے جو ہے اب یہ کیا ہوگا، آپ لوگ بتائیے، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا؟ مجرور سے۔ مجرور۔ یہ دیکھیں من جو ہے یہاں پہ ایک اور علامت میں آگی، من پہ زبر آ گیا۔ من کو جب ہم دیکھیں، من کا نون ساکن آگے لام ساکن ہے، استجماع ساکنین میں کیا ہوتا ہے، اس کو زیر کی بجائے زبر دیتے ہیں من کو، تو یہ من کو زبر سے ملایا، اصل میں یہ من ہی ہے، حرف جر ہے، تو یہ جو ہے مجرور کی حالت میں۔ وا جو ہے حرف ہے، لی کلی، لی جو ہے حرف ہے، کلی یہ جو ہے اسم ہے۔ پرتلان کی کال آئیے کریں، میں نہیں سن سکتی، میں اب نہیں کر سکتی، آپ کریں۔ او میری آواز یار، میں ہوں لی جو ہے حرف جر ہے، کلی یہ جو ہے جار مجرور کی شکل میں آ گیا، اور یہ اسم ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے۔ وجہ جو ہے یہ اسم ہے، تا وجہ تن یہ اسم کے معنی میں، یہ خاص لفظ ہے، اس کو ابھی ہم دیکھیں گے۔ ہوا جو ہے یہ ضمیر اسم ہے۔ مولیہا
مولی، ہا جو ہے ضمیر ہے، اس سے سے ہٹا دے مولی. یہ میم نے بتایا کہ یہ کیا ہے، کوئی فائل مفعول ہے، کیونکہ مزید فی کے فائل مفعول میم کا سرا ملانے سے بنتے ہیں. زیر سے ہوں تو فائل ہوتا ہے، زبر سے ہوں تو جو ہے وہ مفعول ہوتے ہیں. فاستبقو، فا کو ہٹا دے تو اس تبقو، واو الف سے پتہ چلا یہ کوئی ماضی کا ہے، الف سین تا آ رہا ہے تو یہ باب استفعال کا کوئی فعل ہے. الخیرات، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اور کیا الف تا سے پتہ چلا مؤنث کی جمع ہے تو یہ مؤنث جمع ہے. اینا، اینا یہ حرف ہے. ما یہ بھی حرف کے طور پہ ہے. تکون، تا سے پتہ چلا علامت مضارع ہے. واو نون سے پتہ چلا کیا ہے، یہ جمع کا تھا، یہ تھا تکونون. یہ ما جو ہے اس نے کیا کیا، آ کے اس پہ وہ ناسبہ اور جو ہے جازمہ والا عمل کیا اور نون اڑا دیا. یاتی، یا جو ہے مضارع علامے ہے، علامت مضارع ہے، اور یہ اس کی یا کیوں اڑ گئی ہے بھائی؟ یاتی، یاتی یہ تو یا کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ یاتی، یہ زیر جو ہے وہ یا کو یہاں پہ ریپریزنٹ کرتا ہے. بی جو ہے حرف جر ہے. کم جو ہے وہ اسم ہے، جار مجرور ہو گیا. اللہ اس میں جلالہ ہے. کم جو ہے پھر جو ہے مضاف، اللہ جو ہے مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کر جو ہے مجرور، اور بی حرف جر سے مل کر پورا مرکب جو ہے جار مجرور ہو گیا. Yes, you are muted because one of you had opened or we have listened the personal all family talks in the, and I don't want it to be repeated by any other one. تو اللہ جمیعن، جمیعن جو ہے یہ دو زبر سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے. انا جو ہے حرف ہے، اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے، تو انا کا جو ہے اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ انو اسم و انا ہے. اللہ جو ہے یہ حرف جر ہے. کلی جو ہے یہ جار مجرور ہے، یہ جار مجرور ہے، لیکن کلی جو ہے مضاف اور شین مضاف ہے، مضاف علیہ مل کر مجرور ہو کر جو ہے اللہ کے ساتھ کر کر جار مجرور، یہ پورا مرکب جو ہے یہ خبر ہوا. یہ انا کا اسم ہوا، یہ انا کی خبر ہوئی. قدیرن، اصل میں تو قدیرن جو ہے یہ خبر ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے، لیکن علی کل شیء جو ہے یہ قدیرن کے ساتھ مل کر جو ہے پورا جملہ جو ہے پورا جو ہے وہ خبر ہوگا، کیونکہ علی کل شیء جو ہے یہ قدیر سے جو ہے کیا ہو جائے گا، جا کے اس کا متعلق ہو جائے گا. وہ جو ہے حرف ہے. من جو ہے وہ کیا ہے، من جو ہے حرف جر ہے. حیثو، حیثو جو ہے یہ کیا ہے، اسم آتا ہے. یہ مضاف وہ سوری ظرف ہے. خرجتا، خرجتا یہ فعل ہے، تا سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے. اور فولی، فولی، فا جو ہے حرف ہے. ولی یہ جو ہے ولا یولی ولی، یہ امر ہے، یہ امر کا صیغہ ہے. وجہ کا یہ ایک خاص لفظ ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں. کا تیرا، شطرہ، شطرہ جو ہے یہ اسم ہے. المسجد الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. الحرام یہ بھی اسم ہے. دونوں جو ہے وہ کیا ہے، مرکب توصیفی بن رہے ہیں، صفت اور موصوف مل کر. اور جو ہے شرط، شطرہ جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہ مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف الیہ مضاف سے مل کر یہ پورا مرکب جو ہے مرکب پہ اضافی بنے گا، یعنی کمپاؤنڈ در کمپاؤنڈ. واہ جو ہے حرف ہے. انا یہ حرف ہے. ہو جو ہے اس کا اسم ہے. یہ انا جو ہے اس کے بعد والا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. ہو یہاں پہ جو ہے کیا منصوب کی حالت ہے، نصب کی حالت میں. للحق کی، لی جو لا جو ہے یا لی جو ہے دونوں جو ہے حرف جر ہوتے ہیں. الحق جو ہے یہ اسم ہے، اور جب مجرور کے وہ جو جار کے بعد اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا، تو یہ جار مجرور کی جوڑی ہوئی. من جو ہے وہ حرف ہے. ربی کا، رب جو ہے وہ مجرور ہے، من کے ساتھ مل کر جار مجرور ہے، لیکن آگے رب جو ہے وہ مضاف اور تا جو ہے مضاف الیہ ہے، تو پہلے مضاف الیہ بنے گا، وہ مل کے کیا بنے گا، مجرور. اور مجرور جو ہے وہ اپنے جو ہے من جر سے مل کے کیا ہوگا، جار مجرور، پورا کمپاؤنڈ جار مجرور ہو جائے گا. وہ جو ہے حرف. ما جو ہے یہاں پہ اسم کے طور پر آ رہا ہے. اللہ اس میں جلالہ ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی کمپاؤنڈ بنے گا، کیا اسم پلس اسم مرکب اضافی. بی جو ہے حرف جر ہے. غافلین جو ہے یہ کیا ہے، مجرور ہے. بی غافلین کیا ہوا، جار مجرور کا پیر. اما یہاں پہ یہ ایک لفظ کے طور پر لیں گے، یہ بنا ہے ان اور ما سے. اما جو ہے ان اور ما سے مل کے بنتا ہے ویسے. اب یہ جو ایک لفظ آپ نے پڑھا تھا، چلیے اب آپ لوگ جو ہے بتائیے، بولیے جی، بولیں، آپ کو بولنے کا ہے. یہ وجہ جو ہے یہ کیا چیز ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟
وجہ کا وجہ آپ آپ کا چہرہ، آپ کے چہرہ، اس کے کوئی اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر ہیں تو وہ کیا ہے؟ آپ کا رخ یا رخ اور چہرہ ہے سر، آپ کی تو طرف، بتا دیا انہوں نے، آپ کی طرف، جی طرف، رخ، چہرہ، آپ کا چہرہ، اس کے مختلف معنی آتے ہیں قرآن میں۔ آئیے آپ کو میں قرآن کا ایک معجزہ سا دکھاتا ہوں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے جو آپ نے بتایا، چہرہ یا رخ۔ یہ آیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 میں۔ اس کے ایک معنی ہوتے ہیں ذات، یہ سورۃ الرحمن میں 27ویں آیت میں اس کے معنی آئے ہیں۔ خوشنودی اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ سورۃ البقرہ کی 272 نمبر آیت میں آئے۔ آغاز یہ سورۃ العمران کے 72 نمبر آیت میں آیا۔ اصل طریقہ یہ سورۃ مائدہ کی 108 آیت میں آیا۔ رخ یہ سورۃ اعراف 29 ہے۔ اس سے آگے استاد نے جو ہے آگے ریسرچ نہیں کی، اس نے صرف یہ 6 معنی مجھے بتائی، یا جو ہے 6 معنی اس نے کلاس کو بتائی۔ جب میں نے ان کو لکھا اور میں آپ کے لیے ٹائپ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ غور کیجئے، 115 آیت میں چہرہ رخ، 27ویں طاق نمبر کی آیت میں ذات، 29 طاق میں رخ، یہ تینوں جو ہے چہرہ، رخ اور ذات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تینوں کیا ہیں؟ طاق آیتیں ہیں مختلف صورتوں۔ جو اس کے مختلف معنی آئے ہیں، خوشنودی، آغاز، اصل، ان کی آیتیں دیکھیے، 272 جفت، 72 جفت، 108 جفت۔ اور جو اگلی چیز جو موضوع کی بات کر رہا ہوں نا، جس پہ میرا ذہن کھلا، 115 کا جمع کریں، کیا ہوا؟ 1 1 5 7۔ 27 کو جمع کریں 9۔ 272 کو جمع کریں 11۔ 72 کو جمع کریں 9۔ 108 کو جمع کریں 9۔ 29 کو جمع کریں 9۔ 7 9 11۔ پھر ذہن نے کام کیا، 3 دفعہ جو ہے وہ جفت آیتوں کے ساتھ اللہ نے اس کا ایک ایسپیکٹ دکھایا، چہرہ، رخ، ذات۔ اگلی 3 جو ہے جفت آیتوں کے ساتھ جو ہے اس کے 3 معنی دے، 3 معنی وہ بیلنس، آیتوں کے نمبر بیلنس، ان کا مجموعہ جا کے سب کا جو ہے ایک سیکوینس ہے، 7 9 11 سے باہر نہیں نکلا۔ ابھی یہ صرف 6 ہے، اور کہاں کتنی دفعہ قرآن میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ میری تو ریسرچ ہی نہیں ہے۔ جس بیچارے نے یہ معنی دے، میں نے اس پہ تھوڑا سا یہ ورک کیا تھا۔ تو یہ بتانا چاہ رہا تھا، قرآن اتنا سمپل ہے کہ آپ ایک لفظ کے معنی سمجھ دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ نے اسے سمجھ لیا۔ جب آپ کسی اور آیت میں جاتے ہیں تو اس کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں، کسی اور آیت میں جاتے ہیں کچھ اور معنی ہوتا ہے، لیکن دے آر کو ریلیٹڈ ان اے سیکوینس۔ ان میں سے ایک بھی آیت آگے پیچھے ہوتی ہے، ہٹتی ہے، سیکوینس ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جہنم کے جتنے نام آئے ہیں، جتنی دفعہ آئے اتنی دفعہ ذکر جنت کا آیا ہے۔ ایک بیلنس رکھا اللہ نے ہر چیز کے اندر۔ اس بیلنس سے ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا کوئی چیز ابھی مسنگ ہے، ہم ڈھونڈ نہیں پائے، ہم سمجھ نہیں پائے۔ تو اینی ہو، یہ موضوع نہیں تھا، صرف یہاں یہ بتانا تھا، یہ وجہ کا جو ہے یہ سادہ لفظ نہیں ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ چلیے، تعملونا، تعملونا جو ہے مضارع کا فعل ہے، جمع کا صیغہ ہے، وا حرف ہے، من جو ہے یہ کیا ہے؟ وہ جار ہے سو یہ تو ہم نے کر لیا تھا، ہم اس پہ دوبارہ پیچھے چلے گئے ہیں میرے خیال۔ سر یہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوئے آئے۔ چلے بہرحال وہی لفظ ہے، ان کو چھوڑ دیں، آگے چلتے ہیں۔ اس پہ آپ کو حروف کی پہچان ہے، آئیے اس میں اسم فعل افعال میں اسے دیکھ لیں گے۔ جمیعن اردو میں جمع، جامع، جماعت، مجموعہ، اجتماع، علا کے معنی علیحدہ، ازل، قیاس، اعلان، کلی کا لفظ کل، کلی طور پر، کل جہان، کل نمبر، شیء، عام شیء، اشیاء، قیمتی اشیاء، قدیر، قادر، قدرت، قدیر۔ اسی طرح خرجتا، خارج، خروج، اخراج،
وجہ کا علل وجہ البصیرت توجہ، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. بغافل غافل غفلت، حیث من حیث القوم حیثیت، ماحول ماجرا، ماتحت ما فوق، تعملون عمل عامل، امال صالح معمول، للناس لہذا، الحمدللہ عوام الناس، ناس کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. حجت حجت، ظلم ظالم، ظلم مظلوم. اسی طرح تخشو میں خشیت الہی کا لفظ. لأتم تمام حجت، نعمتی نعمت، انعام منم، علیکم علیدہ، علان علم. اسی طرح تحتدون ہدایت، ہادی برحق، ارسلنا رسول ارمرسل ارسال رسل، یتلو تلاوت، یزکیکم تزکیہ زکوٰۃ کے لفظ. یعلمکم علم عالم معلوم تعلیم معلم. فذکرونی ذکر اذکار مذکور تذکرہ. اشکرو شکر شاکر اظہار تشکر شکر گزار. تکفرونا کفر کفران نعمت. استعینو استعانت کا لفظ. بالصبر بالکل بالواسطہ بالمصافحہ، یہ بے کا جو ہے استعمال تھا. تو 85% تک جو ہے عربی کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اگر ہمیں ان کے معنی اردو میں آتے ہیں تو ان سے ہم قرآن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آئیے اب چلتے ہیں حرف فعل اور اسم کی طرف. من، فا، لا، نون اور من، یہ سب اس آیت میں کیا ہے؟ حرف ہے. الحق رب کا، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ الممترین، یہ اسما ہے. اور فعل ایک ہی ہے تکونا، اور نون جو ہے یہ حرف ہے نون ثقیلہ. اگلی آیت میں دیکھ لیجئے وا لی فا، اور پھر اس کے بعد فا وا انا لا من ما آ بی انا علا، یہ سب حروف ہیں. اور ان میں افعال کون سے ہیں؟ افعال دیکھیں استعینو، اسی طرح یہ ہے استبقو، یہ باب استفعال سے ہے. تکونو یاتی، یہ افعال ہے. اسما دیکھیں اس آیت میں الخیرات، الحق رب کا 2 اسم ہے. آئینہ یہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے، اس میں استفہام کے طور پہ آتا ہے. یہ اللہ اس میں جلالہ جمیعن، یہ بھی اسم. اللہ اس میں جلالہ کلی اسم، اور شیء اور قدیر یہ اسم کے طور پہ. اگلی آیت میں دیکھیے وا انا لا من وا ما بی ان، یہ جو ہے سارے حرف ہیں. اور اسم میں ہو الحق ربی، اور کا اللہ غافلین، اور یہ ما، یہ اما میں ما جو ہے یہ اسم ہوتا ہے. اور یہاں اس میں صرف ایک ہی فعل ہے تعملون. اس سے اگلی آیت کو دیکھیے وا من فا وا فا، اور یہ لی اللہ، یہ جو ہے لی اللہ جو ہے یہ بھی حرف ہے. اللہ حرف ہے، اللہ حرف ہے، من فا اور لا حرف ہے، وا حرف ہے، وا اور یہ لی جو ہے حرف ہے، اللہ حرف ہے، وا اور لا اللہ حرف ہے. اس میں اسم جو ہے حیثو، اور اس کے ساتھ جو ہے وجہ اور کا دونوں اسم ہے. شطرہ اسم، المسجد حرام سب اسم. حیثو اسم، ما یہاں پہ موصولہ اسم آیا ہے، وجوہ یہ اسم، اور کم جو ہے اسم. شطرہ اسم، ہو اسم، اور جو ہے اس کے ساتھ یہ ناس حجت اور کم. الذین ہم، اسی طرح ہم، اسی طرح یہ نی کی یا جو ہے یہ اسم ہے. اور نعمت اور یا دونوں اسم ہے. کم اسم ہے، کم اسم ہے. افعال میں دیکھیں خرجتو ولی، اور اسی طرح کنتم ولو یکونو، اسی طرح ظلمو تخشو اخشو لأتم تحتدون، یہ سب کیا تھے؟ افعال تھے. اب آتے ہیں اس کے اسباق کی طرف. آج کی آیتوں سے سبق یہ ملے اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات یقینی اور برحق ہیں، ان میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کو اپنا قبلہ بناؤ. حق کے معاملات میں اہل کتاب سے نہ ڈرو بلکہ صرف اللہ ہی سے ڈرو. تحویل قبلہ کا حکم نعمت کی تکمیل ہے، اس لیے ہدایت کو قبول کرو. نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 2 1 0 0 0 2، یعنی اوسطاً 1 سے کم. کیوں؟ آپ QC5 تک جو ہے وہ 90% الفاظ سیکھ چکے ہیں.
لہٰذا اوسطاً 10% جو رہتے ہیں ان میں اب جو آپ قرآن پڑھتے جائیں گے یہ الفاظ آپ کے کم سے کم ہوتے جائیں گے، لیکن آخری صفحے تک یہ رہیں گے. یہ یاد رکھیے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو 90% آ گیا تو پورے جو آپ نے نہیں پڑھا وہ سارے آ گئے. نہیں، اس میں بعض ایسے آئیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ کچھ الفاظ ہر صفحے میں نہیں ملیں گے. لفظی اور فکری ترجمہ شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحق کو حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف، فلا بس نہ تکونن تم ہونا. یہ دیکھیں اس میں دو جو ہے چیزیں آ گئی. ایک آ گیا لا. یہ جو ہے لا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی یہاں پہ اس کے معنی میں آ رہا ہے نفی کے معنی میں. اور آگے ہے نون مشدد. نون مشدد کا مطلب ہوتا ہے یقینی، شدید، یعنی ہرگز نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. اس کا ہوتا ہے شورلی 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 شورلی، ہاؤ مینی ٹائم وی کانٹ کاؤنٹ. یہ ہے اس کا اصل ترجمہ، وہ کسی زبان میں نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہہ دیتے ہیں ہرگز، یعنی ایک چیز پاسبل ہے. من جو ہے یہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ من الممترین، یہ جار مجرور کے اس میں آ رہا ہے، تو لہٰذا سے کے معنی میں ہوگا، شک کرنے والوں میں. و لیکلی، و اور لی یہ پھر وہ جو ہے اس کے لیے آ رہا ہے تاکید کے لیے، شائن لیکلی ہر ایک، وجہ ایک سمت ہے. یہ دیکھیں وجہ کا یہاں پہ اس نے سمت کا ترجمہ کیا. میں نے بتایا تھا نا وجہ کے بہت سے معنی ہیں. وہ مولی، ہا مولی، یہ کیا فائل ہو گیا کرنے والا، ہا اس کی طرف، یعنی اس کی طرف جو بھیج لو، کیونکہ وجہ جو ہے ڈائریکشن ہے، یہ مؤنث کے لفظ میں آ رہی. یہاں ہم اس کا چہرہ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی چہرہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نور ہے، ان کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اگر کوئی اللہ ذکر بھی کرتا ہے میرے ہاتھ، میرا چہرہ، میرے بازو، میرے یہ، تو وہ ایک تشبیہن ہوتی ہے کہ ہم چونکہ ان چیزوں سے واقف ہیں، اس سے ہم تصور کر کے جو ہے ایک سمجھتے ہیں اس کا کوئی ریلیشن. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات کیا ہے؟ لیس مثلی شیء. صرف 3 لفظ کے اندر اللہ نے آخری آنے والے انسان تک کا منہ بند کر دیا کہ اللہ کیسا ہے. لیس مثلی شیء، کوئی اس کی مثال ہی نہیں. جب مثال نہیں ہے تو تم کیسے کہتے ہو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے؟ نو، یو کانٹ. تو یہ جو لفظ آتے ہیں اس طرح کے، ان کے ملٹیپل جو ہے مائننگز ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں چہرے کی بجائے اس نے سمت کر دیا، رخ کر دیا. فاستابقوا، پس تو سبقت کرو، باب استفعال کا، الخیرات، نیکیوں میں. اب خیرات تو ہمارے معنی میں ہوتا ہے نا کسی کو کچھ دینا، وہ بھی نیکی کا کام ہے. تو اس لیے اس کو اس معنی میں نیکیوں کے معنی میں، یعنی خیرات کے بھی ہر لفظ کے ملٹیپل جو ہے وہ معنی ہیں. وہ جب آپ مختلف معنوں کو مختلف آیتوں میں ملا کے پڑھتے ہیں تب بات کلیئر ہوتی ہے. اینا، اینا جو ہے یہ استفہام والا کہاں، جہاں کہیں. جب یہ اینا ماں کے ساتھ آتا تو یہ جو ہے محاورہ بن جاتا ہے جہاں کہیں. ویسے اینا کے مطلب ہے کدھر، ماں کے معنی کیا نہیں، جو آپ نے 3 معنی سے نہیں، ماں کے جو ہے 10 معنی ہے. تو لہٰذا یہ جب اس کے ساتھ مل کے آتا ہے نما، تو یہ ایک محاورے کے طور پر ہے جہاں کہیں. تکون مضارع کا فعل ہے، اس کا نون اڑا ہوا ہے. کیوں؟ ماں جو آیا ہے یہاں پہ اس نے جو ہے کیا کیا ہے؟ وہ ناصب والا کام کیا ہے، مجازم والا کام کیا ہے. جزم وہ ناصب والے کیا کرتے ہیں؟ وہ جمع والے کی جو ہے سب کی نون اڑا دیتے. یاتی بیکم، اب یہاں پہ جو یاتی ہے یہ اس کی بھی یا اڑی ہوئی ہے، اور یہ یا جو ہے یہ بھی وہی ماں کا اثر چل رہا ہے. بیکم، تمہارے ساتھ. بیکم یاد رکھے، بیک جو ہے یہ ہمیشہ محاورہ بنانے کے لیے آتا ہے. ہم تو اس کے لیے معنی سیکھے آئے تھے نا، سے، ساتھ وغیرہ. نہیں، بی جو ہے جب کسی فعل کے ساتھ یا جو ہے مفعول کے ساتھ ایک خاص جگہ پہ آتا ہے تو وہ محاورے کے طور پہ آتا ہے. جیسے ذہابہ، وہ گیا، ذہابہ بھی محاورہ بن گیا، وہ لے گیا، اس نے چھین لیا. اسی طرح یہ بی کا لفظ جہاں ہے وہاں پہ ہمیشہ آپ نے اتہاس سے دیکھنا ہے کہیں کوئی محاورہ تو نہیں بن رہا. بیکم یاتی، یہ اسی طرح جیسے ذہابہ بھی چھین لیا، یہاں پہ یاتی بھی لے آئے، یعنی تمہارے لیے لے آئے، چھیننے کی بجائے اب دینے کا عمل آ گیا. اللہ اللہ کیا جمیع، سب کے سب اکٹھے. کیا؟ ان اللہ، انا
اور اس کے ساتھ اسم و انا اور آگے جو ہے خبر و انا. خبر و انا جو ہے اصل میں تقدیر ہے، جو کہ کیونکہ انا کا اسم منصوب اور خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے، اس میں مرفوع لفظ ہے قدیر. اب انا کا اللہ جو ہے لفظ جو ہے اللہ جو ہے وہ اس خبر ہو گیا انا کی، قدیر اس کی خبر ہوگی. وہ جو ہے اللہ جو ہے کیا ہے اس کا اسم ہو گیا اور خبر جو ہے قدیر ہوگی. اب پیچھے یہ جو درمیان میں علی کل شیء ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا جب ہم نے تجزیہ کیا تھا ہم نے دیکھا تھا علی حرف جر ہے، کلی جو ہے مجرور ہے، لیکن کلی ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہے؟ مضاف ہے، اور شین مضاف ہے. مضاف علیہ مل کر یہ مجرور ہوا، اور یہ مجرور اپنے جر اللہ سے مل کے جار مجرور ہوا. اب یہ جو جار مجرور ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہے فعل سے ہوگا. فعل یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ قدیر. تو یہ قدیر کے ساتھ مل جائے گا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ خبر ہے. آگے چلیے یہ ہم نے اب شرح دیکھنا شروع کر دیا. مسلمان جہاں کہیں جس ملک بھی ہوں گے نماز میں کعبے کی طرف رخ کریں گے. یوں جگہوں کے اختلاف سے سمتیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. نہ ہی اس بات میں کسی قسم کے شک کی ضرورت ہے کیونکہ تمہارا یہ قبلہ اب ہمیشہ کے لیے ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. آگے چلتے ہیں. ہر علاقے کی طرف سے سمت قبلہ مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ قبلہ خانہ کعبہ دنیا کے مرکز میں ہے. جو لوگ مشرق میں ہیں وہ مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، جو مغرب میں ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، جو شمال میں ہیں وہ جنوب کی طرف رخ کرتے ہیں، جو جنوب میں ہیں وہ شمال کی طرف رخ کرتے ہیں. تو اس لیے ہر طرف سے دنیا کے چاروں طرف سے قبلے کا جو ہے اینگل جو ہوتا ہے، ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. اصل چیز رخ کرنا نہیں بلکہ بھلائیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے. سمت اور مقام کے جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے نیکیوں کے حصول کی فکر کرو، روز قیامت یہی نیکیاں کام آئیں. تو اس میں ہم آگے چلیں گے مزید شرح میں. تحویل قبلہ کا حکم 3 بار دہرانے کی وجہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور پسند کا حوالہ دیا گیا. دوسری مرتبہ کہا گیا کہ تحویل قبلہ کے مسئلے میں جھگڑے کرنا درست نہیں، اصل کام تو نیکیوں کی طرف سبقت ہے. اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو تمہارے ساتھ اس معاملے میں جھگڑنے کا کوئی موقع ہی نہ ملے، یعنی سب کا قبلہ بھی ایک ہی طرف رخ کر رہے ہیں. یہودیوں کا اعتراض یہ تھا ہمارا دین تو مانتے نہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں. یہ ان کا خیال تھا، حالانکہ بیت المقدس جو ہے وہاں پہ عیسائیوں کا بھی قبلہ ہے، یہودیوں کا ہی نہیں ہے. مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ دعوت و دین ابراہیم پر ہونے کا ہے لیکن ان کا قبلہ چھوڑ رکھا ہے. یعنی یہ ساروں کے اعتراضات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا صرف ضدی اور ہر دھرم لوگ ہی اعتراض کرنا نہیں چھوڑیں گے. یہود نے کہا ہماری حقانیت دیکھنے کے بعد محض ضد اور حسد کی وجہ سے قبلہ بدل لیا ہے. مشرکین نے کہا ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو آہستہ آہستہ باقی باتیں بھی مان لو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو اور نہ ہی ڈرے بلکہ صرف اور صرف میرا حکم مانو اور مجھ ہی سے ڈرو. تحویل قبلہ ایک نعمت ہے. امامت اور پیشوائی بنی اسرائیل سے سلب کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. یعنی یہ ایک سائن تھا کہ اب جو ہے امامت جو ہے وہ یہود سے چھین. یہود کو موقع دیا گیا کہ آنے والے نبی کے اوپر اور آخری کتاب پر ایمان لے آئیں. جب انہوں نے اس کی جو ہے سختی سے رد کیا اور بلکہ اس کے خلاف لگ گئے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ رستہ تنگ کر دیا. تو تحویل قبلہ کا حکم تھا منصب امامت پر سرفرازی کی علامت ہے. اگر میری اطاعت چھوڑو گے تو یہ منصب چھن بھی سکتا ہے، اس لیے ہدایت پر کاربند رہو. یعنی یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے جیسے یہود سے جو ہے وہ امامت چھن گئی اور ان کی نافرمانی اور ان کے جو ہے وہ سرکشی کی وجہ سے اگر تم یہ کرو گے تو تم سے بھی چھن جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اگر تم سب بھی مل کے جو ہے سارے جو ہے وہ میرے خلاف ہو جاؤ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں مٹا کے اور لے آؤں گا، میں تو خالق ہوں. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے اس کام کے لیے چنا، ہمیں جو ہے گھر بیٹھے مسلمانوں کے گھروں میں جو ہے پیدا کر دیا اور ہمیں اسلام سے نواز دیا اور اسلام کی جو ہے سمجھ دی اور اس پہ عمل کرنے کا موقع دیا. ہماری بد نصیبی ہوگی کہ ہم اس سب چیز کو جو ہے وہ ضائع کر دیں.
آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں، بسم اللہ۔ ان عبادہ بن اسامت قال بآینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمیع والطاعت فی المنشات والمنکر وأن لا تنازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لو مات لآمن لو مآتم۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں کی، اور یہ کہ ہم اہل امر سے جھگڑا نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہم کہیں گے کہ ہر بات جہاں بھی ہو اور اللہ کے احکام کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ آئیے اسباق کی طرف چلتے ہیں۔ اسباق اس سے ہم نے یہ لیے تھے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات یقینی اور برحق ہیں، ان میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کو اپنا قبلہ بناؤ، حق کے معاملات میں اہل کتاب سے نہ ڈرو بلکہ صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ تحویل قبلہ کا حکم نعمت کی تکمیل ہے، اس لیے اس ہدایت کو قبول کرو۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا بنا، اور حق بات کو بغیر شک کے ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے محنت کروں گا اور حق بات پر خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی پہنچاؤں گا یا پہنچاؤں گی۔ اسما دیکھیے، ممتر، ممتر، ممترون، ممترین، حجت، حجت اور حجاج، نعمہ، نعم، نعم۔ تین حرفی افعال جو ان آیتوں میں آئے، خرجا، یخرجو، اخرج، خارج ڈیش خروج۔ خراجیم جو ہے مادہ کیا رو، باب جو ہے اس کا کیا ہے، ناصرہ۔ غفلا، یغفلو، اغفل، غافل مفعول غفلہ۔ غین فعلام جو ہے مادہ کے حروف اور باب جو ہے نصرہ۔ تو یہ خراجہ کا ٹیبل ہے، چونکہ یہ ٹیبلز آپ کے اکثر کیے ہوئے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو 6 چابیاں صرف کر لیا کریں۔ تو آپ میں سے کوئی اس ٹیبل کی 6 چابیاں دہرا دے۔ جی بردر کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرج یخرج اخرج، خارج مخروج خروج۔ دوسرا ہے غفلہ، اس کی بھی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ غفل یغفل اغفل، غافل ڈیش غفلتن۔ جزاک اللہ۔ اگلے ہیں عاملہ، یعملو، عمل، عامل، معمول، عمل۔ یہ ہم نے بہت دفعہ کیا، QC1 سے کرتے آ رہے ہیں، عین میم لام عمل اور باب سمیہ۔ ظلمہ، یظلمو، ازلم، ظالم، مظلوم، ظلم۔ یہ بھی ضاد لام میم جو ہے یہ بہت دفعہ ہم نے پڑھ لیا، QC2 سے شروع کیا تھا، باب دربہ سے ہوتا ہے۔ تو جی عاملہ کی 6 چابی ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، آپ دہرا دیجئے۔ سر، عاملہ، یعملو، اعمل، عامل، معمول، عمل۔ اور ظلمہ کی بھی آپ ہی دہرا دیجئے 6 چابییں۔ سر، ظلمہ، یظلم، ازلم، ظالم، مظلوم، ظلم۔ گڈ۔ آگے ہے جی نعمہ، ینعم، انعم، نائم ڈیش نعمہ۔ یہ جو ہے اس کا نون اینڈ میم مادہ کے روپ باب سمیہ سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جی اس حجہ، یہ کمزور میں ہے، حجہ، یحجو، حجج، اصل میں کمزور بھی نہیں، یہ یکساں حروف والے ہیں۔ حاجن ڈیش حجن، ہا جیم جیم جو ہے یہ مادہ کے حروف ہیں، اور باب جو ہے یہ نصرہ کے پیٹرن پہ ہوتا ہے۔ خشیہ، یخشا، اخشا، خاشن، مخشین، خشیتن۔ خاشین یا مادہ کے حروف باب سمیہ سے ہے، یہ بھی ہم نے بہت دفعہ کیا ہوا ہے۔ تو آئیے ان کی 6 چابیاں ہیں جی۔ خالدہ منظور آپ کرا دیجئے۔ خاشیہ، یخشا، اخشا، خاشن، مخشیٌ، خشیۃ۔ اور اسی طرح امترا، یمتری، امتری، ممترن، ممترن، امتران۔ یہ جو ہے میم را یا جو ہے مادہ کے حروف ہیں، اور یہ جو ہے باب وہ جو ہے افتعال کے پیٹرن پہ ہے۔ ولا، یولی، ولی، مولن، مولن، تولیتن۔
یہ جو ہے مزید فی کا ہے، واو لام یا اس کے مادہ کے حروف ہیں، اور باب جو ہے یہ اس کا تفعیل ہے علامہ کے پیٹرن پہ. تو ان کی 6 چابیاں جو ہے وہ سسٹر ناہید آپ نے اس وقت ہینڈ ریز کیا تھا، آپ ان دونوں کی 6 چابیاں کرا دیجیے. جی سر. واللہ ایک امترا، منٹ کون سا پہلے امترا امترا یمتری امتر ممترن ممترن امتراؤن. اس نے شک کیا، جھگڑا کیا. واللہ یولی ولن واللہ یولی ول مولن مولن تولیاتن. اس نے پھیرا. اب اس میں QC6 میں ایسا ہے کہ چند ایک ایسے افعال ہیں جن کے جو ہے ٹیبل میرے پاس نہیں ہے. جو پہلے ٹیبل بناتے تھے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے بھی بنائے، تو میں نے اپنے طور پر ایک دو بنائے، تو میں نے دیکھا میرا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے میں نے ان کو فی الحال روک دیا ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں انہیں بنانے کی کوشش کروں گا اور کمپلیٹ کر کے یہ ٹیبل انشاءاللہ اگلے بیچ کو پورے ملا کریں گے. اسی طرح استبقا یستبقو استبق مستبقن مستبقن استباقن، سین با کاف جو ہے اس کے مادہ کے حروف ہیں، اور یہ جو ہے اختلافہ کے پیٹرن پہ باب افتعال سے ہے. اسی طرح ایک اور ہے اتم یتم اتم متم متمم اتمام، اس کے رولر ہیں تا میم میم یکساں حروف والا ہے، اور یہ اسلمہ کے پیٹرن پہ باب افعال سے ہے. تو جی کون انہیں دہرانا چاہے گا 6 چابیوں کو ان کے؟ جی خالدہ ملک آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ دہرا دیجئے. استبقا یستبقو استبق مستبقن مستبقن استباقن، اس نے سبقت کی. دوسرا ہے اتما یتم اتمم متمن متمن اتمامن، اس نے تمام کیا. ان افعال کو جب 6 چابیوں میں آپ کرتے ہیں، آپ نے ان کے روٹ لیٹر اور اس کے ساتھ باب ضرور بتانے ہیں، کیونکہ باب ہی اصل میں پہچاننا کام ہے. یہاں پہ یہ جتنے مزید فیق ہیں ان کے باب جو ہے ان کو پہچاننا ضروری ہے. تو اس طبقہ جو ہے سین با کاف جو ہے مادہ کے حروف ہے، اور یہ جو ہے اختلافہ کے پیٹرن پہ باب افتعال سے ہے. اتمہ جو ہے یہ جو ہے کیا ہے، تا میم میم اس کے مادہ کے حروف ہیں، اور اسلمہ کے پیٹرن پہ باب افعال ہے. یہ جی اتمہ آ گیا، اس کی جو ہے 6 چابیاں جو ہے. جی بردر کریم آپ کہہ رہے تھے، آپ بھی کرا دیجئے 6 چابیاں تاکہ یہ ٹیبل کم از کم ریکارڈ پہ آ جائے آپ کے. اتم یتم اتم متمن متمن اتمامن. اس یا کے بعد ہے اہتدا، اس کی بھی 6 چابیاں آپ ہی کرا دیجئے. اہتدا یہتدی اہتدی محتدن محتدن اہتداء. گڈ. اور اس کا باب کیا ہے اور مادہ کے حروف کیا ہیں؟ باب ہے اس کا افتعال اور مادہ ہے ہا دال یا. گڈ. تو آئیے اب یہ جو ہے اس میں ہم نے مرکب جاری ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ پہلی لائن میں دیکھیں، پھر دوسری لائن میں. آپ نے آگے نہیں جانا، ایسا نہیں کرنا کہ ابھی ہم پہلی لائن کے نہیں ڈھونڈ رہے، کسی نے جو چوتھی لائن میں جا کے ڈھونڈ لیا. پہلی لائن میں دیکھیں، پھر دوسری من لائن میں جائیں ربی گے، پھر تیسری میں. مر باری ربی باری کا سے جائیں گے تب ہوگا، نہیں ورنہ یہ ہوگا آپ آخری لائن میں ڈھونڈ کے کھڑے شور کر رہے ہوں گے اور ہم ابھی دوسری تیسری لائن میں ہوں گے. تو آئیے جی پہلی لائن میں کوئی حرف جر ہے؟ من من ربک ربی من کا الممترین من الممترین من من الممترین الممترین لکل من الممترین لکل لکلی لکل بکم علی کل بکم علی کل فیکم علی کلی من ربی من حیثو من حیث بغافل من بغافل حیثو للناس للحدیث. علیکم منہم علیکم. میں نے یہی کہا تھا آپ لوگ آگے نہیں بھاگیں گے، جہاں میں ہوں اس سے اگلی لائن میں زیادہ سے زیادہ جائیں تاکہ میں آپ کو اس میں کوئی پکڑ سکوں کہ آپ نے کیا کہا ہے. مثلا یہ ابھی آپ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. بغافل ان اور ماں ہے، ان اور ماں جب میں پڑھا رہا تھا وہاں میں نے کلیئر کہا تھا ان جو ہے حرف جر ہے، ماں یہ سمے یہ جار مجرور ہے. سر یہ جی اوپر من حیثو بھی ہے، من حیثو جی من ہاں حیث وہ بھی ہے، اس کی طرف بھی آئیں اور گے. فی سر الحال جو من ربک آپ کا لوگ بھی نہیں، من ربک کا بھی آپ نے بات نہیں کیا. من ربی ہے بغافل اما
من अलैकुम। अच्छा, अब من यहाँ पे हैसु दो दफा अब हम आएंगे दोबारा इसके ऊपर। ये तो थे वो जो उन्होंने मार्क किए हुए हैं, ये वो हैं जो अल्फला वालों ने मार्क किए। अब हम इसको दोबारा नए से पहली लाइन में आ जाए। जी, कौन कौन से जो छुटे हैं? من من रब्बिका रब्बिका मिन रब्बिका, ठीक। मिनल मुम मिनल मिनल मुमतरीन मुमतरीन गुड, वो और من حيث आप दौड़े नहीं, दूसरी लाइन में पहले बताएं कोई है या नहीं है। जो बिकुम है वो तो बस वही है। बिकुम वो तो हो गया, जो मार्क हुए हैं उसके जी। अलावा तीसरी लाइन में आए कोई रहता है? मिन हैसु मिन हैसु ठीक, मिन हैसु गुड। अगली चौथी लाइन में जाएं अब। मिन रब्बी है मिन रब्बी, वो तो हो अम्मा गया। अम्मा भी अम्मा इजाफा वो अगली भी लाइन हो में गया। من حيث मिन लिल हैसु हक्की, ही है तो लिल हक, मिन वो है। यहाँ पे आए, ये क्या है? ये जार मजरूर है या नहीं? सिर्फ इतना जवाब दें, हाँ या ना में। सर सर नहीं है लाल हकू है सर, नहीं है सर, क्योंकि नहीं, एक तो ये ये नहीं है। हक्कू लेकिन जो है सिस्टर वो आप मजरूर याद नहीं है। रखें, हरफ जर ला से भी होता है, ली से भी होता है। जी आपको सर, क्यूसी वन में जब हमने पढ़ाया था, जबर से भी बताया था, जेर से भी बताया था। जी सर। अच्छा जी, और उससे अगली लाइन में आ जाए। मिन है। जी मिन हाँ, है। ये भी हो गया। और सर ये लल हक्कू जो है, मेरे ख्याल में ये हरफ जर वाला लाम नहीं है, हर लाम ताकीद है, और अल हक्कू वैसे भी मजरूर नहीं है। वो हम आगे जब जाएंगे वहां पे मैं आपसे पूछूंगा। अभी हमने और चीजें भी इसमें ढूंढनी है, जब वहां पे वो आएगा कोई मुरक्कब, उसमें ये जाहिर होगा। जी ठीक है सर। अच्छा, उससे अगली लाइन में आ जाए। अल मस्जिदुल हराम से अगली वाली लाइन में आए। वहैसु मा कुंतुम फवल्लू वजुहाकुम, इसमें ढूंढे। बस ये हो गया दो। ये ली अल्लाह जो है, ये क्या चीज है? जी सर। सर ये लियन इसके तीन हिस्से हैं, ली अन और ला, और तीनों ही हरूफ हैं। अच्छा, आगे उससे अगली लाइन में जाए। सर मिन हुम है, वो हो गया। ली उतिम्मा, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये क्या चीज है भाई? ये तुम आगे फेल है इसलिए ये नहीं। गुड, ये नहीं है एक्सीलेंट, सर। एक्सीलेंट। आगे जाएं जी, आखिरी लाइन में। अलैकुम वो तो हो गया, वो वो तो तो है। जो जिनके गिरद चट्टे लअल्लकुम, बने इनकी तो बात ही नहीं होनी। ये तो हमने सबसे पहले पहचान लिया। ये तो हमें जो है उन्होंने पहचान के दिए हुए थे, वो मैंने मार्क किए हूँ। चलें जी, जी। अब उसके बाद हमने देखना है मुरक्कब तौसीफी। इसी के अंदर मुरक्कब तौसीफी देखें, कोई नजर आ रहे हैं? सर एक तो है सर अल मस्जिदिल हरामी। चलें जी, वो मार्क हो गया। और बोलें। सर और तो शायद कोई नहीं। और एक और दो दफा है मस्जिद अल हराम मस्जिदिल कर हरामी, लें। दो दफा है। चले, अब उससे अगला है हमारा मुरक्कब इजाफी। इस में आपने मुरक्कब इजाफी ढूंढने हैं, ढूंढिए। सर पहला है रब्बी का। रब्बी का। चलें, पहली लाइन में कोई और? दूसरी लाइन में? मीठी हो ये थ्री में दूसरी लाइन में सर दूसरी लाइन में तो शायद कोई नहीं। मुवल्ली का तीसरी में? तीसरी में सर है कुल्ली शाइन, वो तो हो कुल्ली गया। शाइन। उससे आगे चलें। वजह का। वजह। से आगे चलें, चौथी लाइन। शत्रल मस्जिद शत्रल मस्जिदी। पर ये नेक्स्ट, मुवल्ली वहाँ नहीं होगा दूसरी लाइन में। चौथी लाइन में इस वक्त हम वापस जाएंगे, जो हमने छोड़े हैं या उन्होंने छोड़ दिए उनको हम तलाश करेंगे। जी, चौथी लाइन में कोई और बात करे? एक तो शत्रल मस्जिदी है, दूसरा
ربی کا ربی کا اس کے علاوہ اگلی لائن میں چلے جائیں اگر نہیں ہے. وجہ کا اور شطر المسجد پہلے بھی ہو گیا. چھٹی لائن میں آ جائیں. وجوہکم شطرہ. کوئی اور دیکھیں اس میں تو نہیں ہے. 7ویں لائن میں چلے جائیں پھر. اس میں شاید کوئی نہیں. یہ اوپر والی لائن میں آپ نے اسے چھوڑ دیا تھا. آخری لائن کون سا میں. سر؟ آخری لائن سر جو نعمت تھی. اچھا یہ تو وہ تھے جو انہوں نے مارک کیے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھے ہوئے تھے اس سے پہلے کلاس میں ان کے، اور وہ تھے. اب آ جائیے پہلی لائن میں. اس میں پھر سے دیکھیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو آپ نے چھوڑ دیا ہو. سر یہ کل وجہتن کلی کے وہ ساتھ نہیں ہو جوڑنے کی سکتا کیوں کوشش کریے، کوئی چیز تنوین. جڑتی ہے. سر تنوین ہے اس کے ساتھ، کلن کے ساتھ، گڈ. اس لیے یہ نہیں ہو سکتی، مضاف نہیں ہو سکتی. وجہ تو ہوں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں ہو سکتا، تنوین ہے. چلے سیکنڈ لائن میں آ جائیں. جی مولیہا گڈ ایکسلنٹ. مولی جو ہے اسم ہے، ہاں بھی اسم ہے. اسم جمع اسم جو ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. اور جی تیسری لائن میں آ جائیں. چلیں چوتھی میں. پانچویں میں. چھٹی میں. نیکسٹ چلے مرکب اضافی ہو گئے. اب اگلا ہے جملہ اسمیہ. پہلی لائن میں کوئی جملہ اسمیہ مل رہا ہے جو اسم سے شروع ہو رہا ہو؟ الحق کو میں رب کا. اور اور اس کے بعد اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لی تو حرف ہو گیا نا، حرف ہٹ جاتا ہے جب جملے کا فیصلہ کرتے ہیں نا، حرف کو ہٹا دیتے ہیں. کلی جو ہے اسم ہے، وجہ یہ جو ہے جملہ بن رہا ہے. کلی وجہ. دوسری لائن میں آ جائیں. اسم ڈھونڈیں جس کے ساتھ جملہ بن سکے، اگر جملہ اسمیہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا ایک چیز یاد رکھیں، جملہ اسمیہ میں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک مبتدا دوسری خبر. یعنی ایک اسم جو مبتدا بن سکے اور ایک خبر. مثلا یہ ہوا مولیہا، یہ پورا جملہ ہے اسمیہ. ہوا جو ہے مبتدا ہے اور مولیہا جو ہے اس کی خبر ہے. یہ دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ وہ پورا جملہ ایک ہی لائن میں پڑا ہوگا. اب دوسری لائن میں کوشش کیجئے، دیکھیے کوئی اسم تو نہیں پڑا ہوا جس کے ساتھ کوئی خبر آ رہی ہو. اللہ جمیع
اللہ جمیع جو ہے یہ جملہ نہیں ہے، اللہ جو ہے چلے مبتدا بن گیا، جمیع کیا ہے؟ اکٹھا۔ اب اکٹھا جو ہے کوئی معنی نہیں دے رہا، اللہ کیا اکٹھا؟ جملہ نہیں بنا۔ تو آئیے آگے یہ تاغلی لائن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ان اور کانا کے جو ہوتے ہیں یہ جملہ اسمیہ ہوتے ہیں۔ آگے اسی لائن میں دیکھیں کوئی اور ہے، اس سے نیچے والی میں آ جائیں، یہ ہے ان للحق کی، للحق کے جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی خبر بن رہی ہے ان، اور ان کا اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بن رہا ہے۔ وہ یہاں پہ جو ہے یاد رکھیں منصوب ہے، اسم و انا ہے، اور خبر جو ہے للحق کو وہ کیا ہے؟ مرفوع آ رہی ہے، تو خبر ہے علیکم۔ یہ علیکم کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ اصل میں حجت ان کے ساتھ مل رہا ہے علیکم، جی اس میں حجت جو ہے اصل میں مبتدا ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے، اور خبر جو ہے وہ پہلے آ گئی ہے، لعلکم تہتدون۔ آگے ہے جملہ فعلیہ، یہاں دیکھیں فعلیہ تو بہت آسان، جہاں فعل آیا اور کچھ نہیں ہے وہ فعل جو ہے پورا جملہ بن جاتا ہے۔ تکوننا من المبترین یہ پورا جملہ ہے۔ اسی طرح استبقوا الخیرات، جہاں جہاں فعل آیا وہ جملہ فعلیہ ہے۔ یاتی آیا، اب یہ فیصلہ کرنا کہ آیا صرف وہ فعل ہے یا اس کے ساتھ کچھ حصہ مل کے جملہ بنتا ہے۔ فولی آ گیا، اسی طرح خرجتا، فلی وجہا کا، فولی ولی جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ حیثو ما کنتم، یہاں حیثو ما کنتم میں جو ہے کنتم اصل میں فعل ہے، اور یہ حیثو ما جو ہے یہ مقدم ہو گیا۔ فولو وجوہکم، یہاں پہ ولو جو ہے فعل ہے، اس کی وجہ سے جملہ بن رہا ہے۔ ظلمو کچھ نہیں ہے، صرف ایک فعل ہے، وہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہے۔ کیوں؟ اس میں فاعل موجود ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کے لیے صرف دو چیزیں لازم ہیں، فعل اور فاعل۔ تخشوہم، یہ دیکھیں اخشونی لأتم تہتدون، تو جملہ فعلیہ کا ٹپ یہ ہے، فکرے میں آیت میں جہاں جہاں فعل ہے وہ جملہ فعلیہ ہے۔ ہاں کبھی وہ فعل اکیلا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ظلموں میں ہوا، کبھی اس کے ساتھ کچھ پارٹ مل کے بن رہا ہوتا ہے، یعنی اس میں فاعل ظاہر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا مفعول ہوتا ہے، اور بعض اوقات فاعل ظاہر نہیں ہوتا، وہ فعل کے اندر سے نکالتے ہیں، اور اس کا جو ہے مفعول یا جو ہے متعلق کے فعل جو ہے وہ پورشن ہوتا ہے۔ تو یہ سر الحمدللہ یہ یہ یکونا جو ہے یکونا نہیں بنے گا؟ یکونا للنا سے یکونا، یہ جو للہ یکونا للنا سے we take only یکونا۔ آپ کس لائن میں؟ یہ لَعَلَّ یکونا، یس جی یکونا جی جو ہے یہ اسم، یہ بھی جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ اس میں کئی اور بھی چھوٹ گئے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ 7 بجے انگلش کی QC5 کی جی جی کلاس ہے، ٹھیک 7 بج گئے ہیں، ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے جا سکتا۔ آپ کے سوال ہیں آپ بھیج دیجئے، میں کل کی نشست میں جواب دے دوں گا، کیونکہ کل بھی آپ کی گرامر کی نشست ہے۔ سبحانک اللہ، اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو اللہ حافظ۔ یہ آج آپ کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی QC5 انگلش کی کلاس ان ہوتی ہے۔
Assalamu alaikum. I will take 5 minutes for the prayers. We will start class after 5 minutes. Please wait for 5 minutes.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم